بتائیے کہ مشرک یعنی شرک کرنے والے بھی بخشے جائیں گے؟ جی نہیں، وہ ہمیشہ عذاب اور تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ وہ کون سا پرندہ ہے جسے مشرق میں نحست اور مغرب میں عقل مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ وہ پرندہ الو ہے۔ اگر کوئی غصے کی حالت میں طلاق دے تو کیا وہ طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، غصے کی حالت میں دی گئی طلاق ہو جاتی ہے، اور طلاق ہمیشہ غصے کی حالت میں ہی دی جاتی ہے۔ پیار سے کبھی بھی کسی نے کسی کو طلاق نہیں دی۔ بتائیں وہ کون سا وقت ہے جس وقت سرما لگانا سنت ہے؟ سوتے وقت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کو کون سا فرض عمل دکھا کر کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ لوگوں کو دکھا کر دینی چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول کسے کہتے ہیں؟ جس پر آسمانی کتاب نازل کی گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی کس زوجہ محترمہ کی تصویر شادی سے پہلے دکھائی گئی؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر ریشم کے کپڑے پر دکھائی گئی۔ قرآن مجید کا وہ کون سا پارہ ہے جس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں؟ 30واں پارہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں 10واں نمبر کس زوجہ کا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت حیہ کا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ اصحاب کہف کا کتا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور حضرت عزیز علیہ السلام کا گدھا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ 5۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ وحی پہنچانا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ رزق پہنچانا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ سور پھونکنا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمے کون سا کام ہے؟ روح نکالنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے کون سے درخت کا نام بیان فرمایا ہے؟ دوزخ میں ایک آتشی درخت ہے، اور اس درخت کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شجرہ زقوم بیان فرمایا ہے۔ کون سا شخص قیامت والے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہو۔ دین اسلام کو پرانے دور میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟
دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ بروز قیامت نمازوں میں سستی کرنے والے کس شکل میں اٹھیں گے؟ خنزیر کی شکل میں۔ طائف میں پتھر کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ کے باغ میں پناہ لی تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حج کا لباس کون سا ہے؟ احرام ہے۔ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ معتبر حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری شریف۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں کس قسم کی مٹھائی کھانا حرام ہے؟ اسلامی اعتبار سے ہر وہ مٹھائی کھانا حرام ہے جو کہ غیر مسلمانوں کے مذہبی تہواروں پر بانٹی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی ہو۔ اسے کھانا یا قبول کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اور اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ غیر مسلموں کی مذہبی رسومات میں کسی قسم کی بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ غار حرا کو اب کس نام سے جانا جاتا ہے؟ جبل نور کے نام سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کے لقب سے کس وجہ سے نوازا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے دوران ہلنا کیسا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ام رومان فرماتی ہے کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو سکون میں رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورا ہونے کا جزو ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سی سورہ ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ شریف آتی ہے؟ سورہ نمل۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز پنجگانہ کب فرض ہوئی تھی؟ شب معراج میں۔ یہ بتائیں کہ باب الفرقان قرآن مجید کی کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ سورہ الفاتحہ کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی تھی؟ مشہور صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے ساری دنیا پہ حکومت کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 بار جنت خریدی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی اونٹی ہوئی قصوہ پر سوار تھے تو اس وقت کون سی سورہ نازل ہوئی تھی؟ سورہ الانعام۔ آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا فرمایا؟ پانی کو۔ ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا آپ کو معلوم ہے
کہ پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ دیا تھا؟ کوہ صفا پہاڑی پر۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ کشتی نوح نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔ قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ البقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ جنت میں کس نبی کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ وہ کس رات کی عبادت ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے؟ شب قدر کی عبادت۔ کون سی چیز ہے جو جسم کو مضبوط کرتی ہے؟ غسل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مسجد کو گرانے کا حکم فرمایا تھا؟ غزوہ تبوک کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد ضرار کو گرا دینے کا حکم دیا جو منافقین کی سازشوں کا مرکز تھی۔ وہ کون سی سورہ ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں اور دوسرا رکوع مدینہ میں نازل ہوا؟ سورہ مزمل۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی ہے۔ گھر میں کس جگہ رونے سے شیاطین جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ باتھ روم میں جا کر رونے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ باتھ روم میں رونے سے انسان کے جسم میں شیاطین داخل ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی کس سورہ کو لے کر 80,000 فرشتے اترے تھے؟ سورہ الفاتحہ کو۔ قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام کے نام مذکور ہیں؟ 24 انبیاء کرام کے نام۔ بنی اسرائیل کی مانگ پر اللہ تعالیٰ نے کون سی سبزیاں پیدا کی؟ 3 سبزیاں پیدا کی تھی، ساگ، ککڑی اور پیاز۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں کتنی سبزیوں کا ذکر آیا ہے؟ 4 سبزیوں کا ذکر آیا ہے، ساگ، ککڑی، لہسن اور پیاز۔ یہ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتنی ہجرتیں ہوئیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 3 ہجرتیں ہوئیں جن کے نام یہ ہے: ہجرت حبشہ اولیٰ یعنی حبشہ کی طرف پہلی بار ہجرت، ہجرت حبشہ ثانیہ یعنی حبشہ کی طرف دوسری بار ہجرت، اور ہجرت مدینہ یعنی مدینہ کی طرف ہجرت۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کے جنازے کے ساتھ 40,000 علماء تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو کتنی رکعات نماز پڑھائی؟ 2 رکعات۔ حج کے موقع پر شیطان کو کینکریاں مارنے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ رمی کہلاتا ہے۔ کون سا ملک انبیاء کی سرزمین کہلاتا ہے؟ فلسطین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟
4 बार। بتائیے کہ رزق کو کون سی چیز آپ کی طرف کھینچ کر لاتی ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا۔ حدیث پاک کے مطابق پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم رہے گا؟ حضرت سیدنا انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ جوانی میں سر کے بال سفید ہو جانا کس چیز کی علامت ہے؟ جوانی میں سر کے بال سفید ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یہ اکثر جنیاتی عوامل، ماحولیاتی دباؤ، غذائیت کی کمی یا صحت کے مسائل کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگوں کو بالوں کا گرنا خاندانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بالوں کا گرنا نظر بد اور جادو کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا خود کو ہمیشہ دین کے قریب رکھیں اور اللہ سے دعا کریں۔ یہ بتائیں کہ ظاہری حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہاں گزارا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں۔ کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ کس نبی نے تمام مخلوقات کی دعوت کی تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ رات کو سوتے وقت کیا لینے سے آپ کی عمر لمبی ہوتی ہے؟ خراٹے لینے سے۔ وہ 10 مبشرہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی وہ کتنے ہیں؟ 10 صحابہ کرام ہیں۔ بتائیے کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ صبر کس نبی کا مشہور ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ یہ بتائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 2 بیٹیاں تھیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ذوالنون اور صاحب الحوت کس کا لقب ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ کون سے صحابی شکل و صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے؟ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پھوپھیاں تھیں اور کیا نام تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں جن کے نام یہ تھے: صفیہ، ام حکیم، عاتکہ، میمہ، اروی، برہا، اور ان میں سے صرف ایک پھوپھی مسلمان ہوئی تھی جن کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ انسان کی کون سی چیز بڑھ جانے سے اس کی پریشانیاں بھی بڑھ جاتی ہیں؟ گناہ بڑھ جانے سے۔ کس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا حرام ہے؟ حرام کام کرتے ہوئے۔ کس انسان سے ملنے جانے والے کا راستہ مسلسل جنت کا راستہ بن جاتا ہے؟ مریض کی عیادت کے لیے اس سے ملنے جانا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بستر پر کھانا کھانے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ بے برکتی آتی ہے۔ قرآن مجید میں لالچی انسان کی مثال کس جانور سے دی گئی ہے؟ کتے سے۔ حجر اسود کو
نسب کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 35 سال۔ یہ بتائیں کہ وہ کون سی مخلوق ہے جو جنات کو دیکھ سکتی ہے؟ جانور۔ قرآن مجید میں کھانے کی سب سے اعلیٰ چیز کس کو کہا ہے؟ شہد کو۔ اونچی آواز میں بات کرنے والی عورت کیا ہوتی ہے؟ بے صبری ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا گوشت ہے جس سے کھانا عبادت ہے؟ قربانی کا گوشت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ مکہ مکرمہ کی۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ عقاب نام تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک جس مسجد کی تعمیر میں لگے اس کا نام بتائیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔